دیکھ یہ ہنستا ہوا موسم، از قلم لیلا، کس نمبر 4۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ انصر تم نے جاتے وقت تھوڑا تو انتظار کر لیا ہوتا۔ رائنا اس کے کمرے میں آئیں اور اسے گھٹنوں میں سر دیے دیکھا تو پریشان ہوئی۔ ذروا بیٹا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی آواز پہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آنٹی کچھ نہیں، ایسے ہی۔ بیٹا تم روئی ہو؟ اس کا بکھرا کاجل دیکھ کر وہ سمجھ گئیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ انصر مجھے تاکید کر کے گیا ہے کہ موم میری بیگم کا خاص خیال رکھیں، اور ہو سکتا ہے اسے ڈر لگے تو رات کو کلی کو سلا دیں اس کے روم میں۔ وہ مسکرائیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ رو تو نہیں؟ ٹریننگ جیسے ہی ختم ہوگی وہ آ جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، چلو اب فریش ہو کر نیچے آؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ یہ ندامت کے آنسو ہیں۔ وہ اگر اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دینا چاہتی تھی تو نفرت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر کب تک وہ برداشت کر سکتا تھا؟ وہ نیچے گئی تو موم نے بتایا کہ انصر کی کال آئی تھی، وہ پہنچ گیا ہے خیریت سے۔ اور بیٹا وہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنا فون بھی یہیں بھول گیا ہے۔ جی آنٹی وہ کمرے میں تھا۔ نہیں انصر تم بھول کے نہیں گئے، تم جان بوجھ کے چھوڑ گئے تاکہ تم مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھو۔ کھانا اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا، بس ایک دو نوالے ہی لے سکی، اور جب تک سب نے کھانا کھا نہیں لیا وہ پلیٹ میں چمچ چلاتی رہی۔ آج انصر ہوتا تو اسے بس یہی فکر ہوتی کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ انصر عظیم تم کیسے انسان ہو؟ کیا تم کوئی فرشتے ہو بھلا؟ وہ سوچتی رہی۔ بھابی بھائی نے کہا تھا کہ آپ کے کمرے میں سو جاؤں۔ کلی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں گڑیا مجھے ڈر نہیں لگتا۔ وہ مسکرائی۔ شور؟ یس۔ اچھا تو چلیں تھوڑی واک کر کے آتے ہیں۔ کلی اسے اٹھنے کا اشارہ کرتی اٹھی تو وہ بھی تھکے قدموں سے چلتی اس کے پیچھے ہو لی۔ اپنے کمرے میں قدم رکھا تو ویرانی کا احساس ہوا، دل ڈوبنے لگا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی انصر کا فون اٹھایا، اس کے فون کو چیک کرنے لگی۔ انصر کے فون میں کوئی لاک نہیں تھا، شاید سچے اور کھرے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے ان باکس کھولا، وہ وہی میسج پڑھنا چاہتی تھی جو انصر اسے روز کرتا تھا، اور وہ بنا پڑھے ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ ایک بار کہو تم میری ہو، ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، جو سورج دھوپ نہاتا ہو، یہ شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا دل میلا ہے، ہم کب تک پید کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ سب سونا روپا لے جائے، سب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بہتیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ ذروا کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اس نے فون رکھ دیا اور الماری میں اس کے کپڑے جو ہینگ ہوئے تھے ان پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی چیزیں اٹھا کے دیکھتی رہی، دل کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے انصر کا تکیہ اٹھایا، صوفے پر رکھا اور الماری سے وہی کمبل لیا جو انصر اوڑھتا تھا۔ صوفے پہ لیٹی کمبل سے انصر کی مہک آ رہی تھی۔ اس نے اپنی سانسوں میں مہک کو جذب کیا اور مسکرا کر کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ ذروا یہاں کیوں لیٹی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتا ہوا بولا۔ وہ کسمسائی، اس کا چہرہ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ تم جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے اس لیے، وہ خوابیدہ آواز میں کہنے لگی۔ مگر میں تو کہیں نہیں گیا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، تو کیا تم مذاق کر رہے تھے انصر؟ وہ روٹھی ہوئی تھی۔ کون انصر؟ اس کے ہاتھ سے کمبل چھوٹا۔ اب اس کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ انصر نہیں عمر تھا، اور اب وہ الٹے قدموں سے چلتا اس سے دور ہو رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ذروا اتنے میں اسے انصر آتا دکھائی دیا۔ وہ چلائی، انصر! وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ پانی کا گلاس جھٹ سے منہ سے لگایا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ تمہارے دل میں چور آ گیا ہے ذروا؟ نہیں، یہ کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ انصر میرا شوہر ہے، عمر نے تمہارے لیے اپنی جان دے دی، بھول گئی؟ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کتنے دنوں بعد آج عمر اس کے خواب میں آیا تھا، اور کتنے دنوں سے اس نے سلیپنگ پلز لینا چھوڑ دیا تھا، یہ اس نے آج نوٹس کیا۔ جب اس نے پلز ڈھونڈی تو وہ غائب تھی۔ انصر کا ایک اور احسان، اس نے دل میں سوچا۔ وہ اسے مصروف رکھتا تھا تاکہ اسے پلز لینا بھی یاد نہ رہے سونے سے پہلے۔
بولتا ہی رہتا تھا، اور جب وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا تو وہ کمبل میں چھپ جاتی اور دکھاتی کہ وہ سو گئی ہے، اور اسی ایکٹنگ میں وہ سچ میں سو جاتی تھی۔ وہ پھر سے صوفے پہ سو گئی۔ آج ایک اور احساس ہوا کہ صوفے پہ سونا کتنا مشکل ہے۔ وہ تو دھان پان سی تھی، جبکہ انصر تو لمبا تڑنگا تھا۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ صبح آپی کی کال آ گئی۔ وہ رات ہی پاکستان پہنچی تھی اور اسے بلا رہی تھی۔ آپی، آپ نے بتایا نہیں آپ آ رہی ہیں؟ وہ خوشی سے چلائی۔ ارے سرپرائز جو دینا تھا۔ وہ بھی ہنسی۔ میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے جھٹ سے فون بند کیا اور نیچے آ گئی۔ آنٹی، میں اپنے گھر جاؤں؟ زرمین آپی آئی ہیں، وہ پوچھنے لگی۔ ارے بیٹا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے بھلا؟ وہ ہنسی اور وہ گھر جانے لگی، جو کہ واکنگ ڈسٹینس پہ تھا۔ وہ خوشی خوشی گئی اور آپی چلا کے ان سے لپٹ گئی۔ ہمارے دلہا بھائی نہیں آئے اپنی سالی سے ملنے؟ آپی نے شکایت کی۔ آپی، وہ آؤٹ آف سٹی ہیں، وہ اداسی سے بولی۔ او ہو، تبھی میری بہنا کا چہرہ بجھا بجھا سا نظر آ رہا ہے۔ وہ بات بدلنے لگی۔ بچوں سے تو ملی ہی نہیں میں، کہاں ہیں؟ وہ تو اب تک سو رہے ہیں، اور ان کو سونے ہی دو، ورنہ وہ مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ٹیرس پہ لے آئی۔ سارا دن وہ باتیں کرتے رہے ادھر ادھر کی۔ رات کو وہ وہیں رک گئی تھی۔ وہ دونوں بیڈ پہ لیٹی خوش گپیوں میں مصروف تھیں کہ اچانک زرمین نے اس سے پوچھا، زری، ایک بات پوچھوں؟ ہاں آپی، وہ متوجہ ہوئی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم خوش نہیں ہو۔ وہ ایک دم سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ کیوں، ایسا کیوں لگا آپ کو؟ کیونکہ جو نئی شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہر بات میں اپنے شوہر کا ذکر کرتی ہیں، اور شوہر بھی ان کو بار بار کال میسج کرتے ہیں، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم اپنا فون تک ساتھ نہیں لائی، اور نہ تمہیں اس بات کی ٹینشن بھی ہے کہ انصر کی کال آ سکتی ہے۔ آپی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا۔ آپی، ایسی کوئی بات نہیں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ زری، میں بہن ہوں تمہاری، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ کیا انصر کا رویہ اچھا نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ انصر؟ وہ حیران ہوئی۔ آپی، وہ تو اس سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا کہ کیا بولے۔ کیا وہ؟ تو جلدی بتاؤ۔ آپی، انصر جیسا انسان آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپی، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ وہ رو پڑی۔ کیا ہوا؟ پلیز صحیح سے بتاؤ۔ وہ بتانے لگی۔ کیا؟ آپی سخت غصے میں تھی۔ تم ذروا، میرا دل کر رہا ہے تمہیں اس حرکت پہ پیٹوں۔ وہ بولی۔ میں شرمندہ ہوں آپی، مجھے احساس ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، تمہیں احساس ہی تو نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، اور تم کیا کرنے چلی ہو پاگل لڑکی۔ ایسا ہیرے جیسا شوہر خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے، اور تم وہ ہیرا گنوانے چلی تھی۔ آپی نے سچ میں اس کے سر پر چپت لگائی۔ آپی، اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں انصر کے بنا کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ ہیں تو میں ہوں، وہ بھیگے لہجے میں کہنے لگی۔ لیکن کیا؟ آپی اب بھی غصے میں تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے آپی، میں نے عمر کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، اب میں کسی اور کے ساتھ کیسے خوش رہوں؟ مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے ذروا، آپی تعصب سے بولیں۔ تم نے اپنی فضول کی ضد کو لے کر ایک جیتے جاگتے انسان کو زندہ درگور کر دیا۔ ذروا، مرے ہوں کے ساتھ کوئی نہیں مرتا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ زندہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، انہیں صرف اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور تمہارے سر کا تاج انصر ہے۔ ارے ایسے انسان کے تو پاؤں دھو کے پینے چاہیے، اور تم ہو کہ میں ازمیر کا بہت خیال رکھتی ہوں، ان کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتی ہوں، لیکن کبھی کوئی کمی رہ جائے تو وہ سب بھول جاتی ہیں، اور انصر نے تو اتنا برداشت کیا تمہیں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو کب کا تمہیں نکال باہر کر چکا ہوتا۔ انہوں نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا، تو کیا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا اگر میں عمر کی جگہ انصر کو دوں؟ وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ اف میرے اللہ، پاگل لڑکی، اللہ اب ناراض ہوگا جب تم انصر کو دکھ دو گی، یہ اللہ کا قانون ہے، اس نے یہ حق دیا ہے اسے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں سے شادی کی کیونکہ ان کو اللہ کا حکم تھا، طلاق یافتہ سے شادی کی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، ورنہ آج کے دور میں کوئی بیوہ اور طلاق یافتہ سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ عورت اور مرد کو نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کا ساتھی بنایا تاکہ وہ گناہ سے بچ سکیں۔ تم نے بہت غلط کیا ذروا، افسوس ہے کہ تم نے انصر کی محبت کو ٹھکرایا، اب بھی وقت ہے، اسے منا لو۔ ذروا کے دل میں جو بوجھ تھا، جو گلٹ تھا، وہ نکل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کھلی ہوا میں سانس لی، اب اسے انتظار تھا انصر کے لوٹنے کا۔ وہ کھل کے مسکرائی۔
نگاہوں کے تصادم سے عجب تکرار کرتا ہے، یقین کامل نہیں لیکن گماں ہے پیار کرتا ہے، لرز جاتی ہوں میں یہ سوچ کر کہیں کافر نہ ہو جاؤں، دل ہے کہ اس کی پوجا پر بڑا اصرار کرتا ہے، اسے معلوم ہے شاید میرا دل ہے نشانے پر، لبوں سے کچھ نہیں کہتا نظر سے وار کرتا ہے، میں اس سے پوچھتی ہوں خواب میں مجھ سے محبت ہے، پھر آنکھیں کھول دیتی ہوں جب وہ اظہار کرتا ہے۔ وہ گنگناتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، آج اس نے اپنی کلائیوں میں رنگ برنگی چوڑیاں پہنی تھی اور فیروزی اور پنک کلر کا چنری کا ڈریس زیبتن کیا تھا، اس کی گوری کلائیاں کب سے چوڑیوں کے کھنکھناہٹ سے محروم تھی۔ ارے ماشاء اللہ، میری بہو تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے، آنٹی اسے دیکھ کر بولی اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی، آنٹی کو گلے سے لگا کر چوما، لو یو آنٹی۔ اوہو، آج اتنا پیار، خیریت تو ہے؟ آنٹی بھی شوق ہوئی، آج میں بہت خوش ہوں آنٹی، وہ باہیں پھیلا کر ہنس دی، اللہ میرے بچوں کی خوشیاں سلامت رکھے، آنٹی نے دعا دی۔ آمین، ذروہ نے دل سے کہا۔ آنٹی انصر کو کیا کیا پسند ہے؟ آج مجھے ساری لسٹ بنانی ہے تاکہ میں ان کی پسندیدہ ڈشز بنانا سیکھ لوں۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی چہک رہی تھی، آج اس نے خود اپنے لیے خوشیوں کا دروازہ کھولا تھا، ورنہ تو کب سے وہ اپنے آپ پہ خوشیوں کو حرام سمجھنے لگی تھی۔ یہ انصر کی محبت کا اثر تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے نفرت نہ کر پائی تھی، اور اب تو اس کے جانے کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ کیا تھا اس کے لیے۔ اسے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ جب انصر بیڈ روم میں نہیں ہوتا تو اس کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ انصر کی آواز اگر گھر میں سنائی نہ دے تو گھر ویران لگنے لگتا ہے۔ وہ اس کی پکچرز دیکھ رہی تھی، اس کے فون میں اس کی آنکھیں براؤن تھی اور جیسے وہ آنکھوں سے باتیں کرتا تھا، ہاں اسے یاد تھا، وہ بن کہے اس کی ہر بات سمجھ جاتا تھا اور اپنی آنکھوں سے اسے بھی سمجھا دیتا تھا۔ اس کے فون میں ذروہ کی کئی پکچرز تھیں جو اس نے کبھی اس کے سامنے لی، کبھی چوری سے۔ کچھ تصاویر میں وہ سوئی ہوئی تھی، بکھرے بال، عجیب سا حلیہ۔ اف، اسے زور کی ہنسی آئی، بھلا یہ کون سی تک تھی ایسی پکچر لینے کی؟ میں بھی گن گن کے بدلے لوں گی جناب آپ سے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ انصر کا دل تو بہت کرتا تھا ایک بار اس کی آواز سننے کو، لیکن پھر اپنے دل کو سمجھا لیتا کہ اچھا ہے نہ ہی سنو، ورنہ پھر کوئی دل دکھانے والی بات کر دے گی۔ اس کے شب و روز بے قراری میں گزر رہے تھے، اسے وقت نہیں ملتا تھا، بہت زیادہ مصروفیت تھی، لیکن اس کی یاد پھر بھی چلی آتی تھی۔ وہ سنگ دل تو مجھے یاد بھی نہیں کرتی ہوگی، وہ تو خوش ہوگی کہ مجھ سے جان چھٹی، اس نے آہ بھری۔ وہ اپنا فون جان بوجھ کے چھوڑ آیا تھا تاکہ اسے کال نہ کرے، اس کے پاس فون ہوگا تو وہ رک نہیں سکتا اس سے بات کیے بنا، اب وہ لینڈ لائن پہ ہی کال کرتا۔ وہ بھی کبھی کبھی موم سمجھتی تھی کہ وہ ذروہ سے بات کرتا ہے اور وہ بھی ان کی بات کو جھٹلاتا نہیں تھا، ورنہ یہ بھرم بھی ٹوٹ جاتا۔ ادھر ذروہ بھی اسی بھرم کو ٹوٹنے نہ دیتی تھی۔ جب آنٹی پوچھتی تھی کہ انصر کی کوئی کال آئی، وہ روز کوئی نیا جواب سوچ کے رکھتی تھی۔ آنٹی، میرا فون آف ہو گیا تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا، کیا انصر کی کال آئی؟ وہ بھی روز کوئی بہانہ بنا کر پوچھتی تھی۔ ہاں بیٹا آئی تھی، کہہ رہا تھا بہت مصروفیت ہے، ٹائم بالکل نہیں ملتا، اسی لیے کال نہیں کر پاتا، وہ بتانے لگی۔ جی مجھ سے بھی یہی کہتے ہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ آنٹی، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، وہ انصر کو کوئی چھٹی نہیں مل سکتی؟ ارے بیٹا، ٹریننگ کے دوران کہاں ملتی ہے چھٹیاں؟ وہ بھی پریشان تھی، وہ آج کل لاؤنج میں زیادہ منڈلاتی رہتی تھی، شاید اس کی کال آ جائے اور وہ ریسیو کر لے۔ دوپہر کو آنٹی کیلولا کے لیے جاتی تو جیسے ٹیلی فون کی چوکیدار بن کے بیٹھ جاتی۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ جتنے ڈیزاسٹر اس نے کیے تھے انہیں صحیح بھی اسے ہی کرنا تھا، اور آج جیسے اس کی من کی مراد پوری ہوئی تھی، جیسے ہی کال آئی وہ لپکی اور جھٹ سے اٹھا لیا۔ ہیلو، آگے سے اچانک خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، ہیلو انصر، اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ کیسی ہو؟ اسے آواز سنائی دی، وہی دلکش آواز، میٹھا لہجہ۔ ذروہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ کیسے ہیں انصر؟ وہ بولی، اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی۔ ٹھیک ہوں، موم کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ انصر، آپ واپس کب آئیں گے؟ اس نے جلدی سے پوچھا، کہیں کال نہ کٹ جائے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نہیں آؤں گا، وہ تلخی سے بولا۔ انصر پلیز ایسے مت کہیں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، آپ بس جلدی سے واپس آ جائیں۔ انصر مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل بہت دکھایا۔ آگے سے انصر کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو 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 ذروہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو انصر،
کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ ضروا نے کانپتے ہاتھوں سے فون رکھا اور اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ انصر نے کچھ نہیں سنا تھا، آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی۔ یہ میری سزا ہے انصر، آپ نے بہت اچھا کیا، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، وہ سسکی۔ بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی اور ہم نے روتے روتے دوپٹے بھگو لیے۔ ضروا کی آواز کیا ٹکرائی کانوں سے، جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو، لیکن یہ کمبخت نیٹ ورک ہمیشہ اینڈ ٹائم پہ دغا دے جاتا تھا۔ اس نے بہت ٹرائی کیا مگر کال نہیں لگی۔ انصر کی بے قراری بڑھنے لگی۔ اس سنگ دل کی آواز نے اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر دی تھی۔ دل تھا کہ پھر وہی درد چاہتا تھا، کیا پتا اسے بھی میرا انتظار ہو۔ نہیں، وہ تو بہت خوش ہوگی کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اس نے دکھی دل سے سوچا۔ ضروا بیٹا، آج تم دونوں پارلر سے ہو آنا، آنٹی کہنے لگی۔ کیوں آنٹی، کہیں جانا ہے؟ نہیں بیٹا، کلی کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ بتانے لگی تو خوشی سے چلائی۔ کون ہے، کیا نام ہے اور کیسا ہے؟ ارے ضروا، ذرا دم تو لو۔ آنٹی ہنسنے لگی اس کی بےتابی پر۔ وہ بھی کھل کے ہنسی۔ بتائے نا، وہ بھی ضدی تھی۔ ارے بیٹا سمجھو، رشتہ طے ہے، بس فارمیلٹی ہے۔ تمہاری شادی میں دیکھا تھا اسے، تب سے میرے کان کھا گئے ہیں وہ لوگ۔ میری فرینڈ کا بھانجا ہے، دیکھے بھالے لوگ ہیں، روز کال کرتی ہیں، شہرین ہمیں دے دو۔ شہرین کون؟ وہ حیران ہوئی تو آنٹی زور سے ہنسی۔ کیا ہوا، آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ ارے پگلی، کلی کا اصل نام تو شہرین ہے، وہ تو اس کے پاپا اس کو پیار سے کلی پکارتے تھے، تو انصر نے وہی نام اس کی چڑ بنا دی۔ کبھی انارکلی، کبھی چھپکلی کہہ کے چڑھاتا، اور پھر وہی نام پڑ گیا اس کا۔ آنٹی اب بھی ہنس رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا، یہ لوگ بس نکاح کی ڈیٹ چاہتے ہیں اور نکاح میں انصر کو لازمی آنا ہوگا۔ آج پوچھا تھا اس سے، اس نے کہا کہ اگلے ہفتے وہ صرف 2 دن کے لیے آ سکتا ہے۔ آنٹی اپنی دھن میں بتائے جا رہی تھی اور انصر کے آنے کا سن کر اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنی فیڈ بیک دینا بالکل نہ بھولیں۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔